بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جب مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف اور مشکلات انسان کو گھیر لیتی ہیں تو شیطان مردود انسان کو پوری طرح مایوس اور نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مایوس اور نا امید آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ہونا، اور آج کے اس عمل کے بعد تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل اور پریشانیاں اور تکالیف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ زندگی کی تمام مشکلات کے حل کے لیے صلاۃ الحاجت کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ نماز حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عبادت گزار کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ عمل 1000 حاجت کے لیے ہے، اور کوئی بھی سخت حاجت، مشکل اور پریشانی اگر درپیش آ جائے تو اس عمل کو کر لیا کرو۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو لکھا ہے کہ یہ عمل امام شافعی رحمہ اللہ کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو دھیان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون، 30ویں پارے کی یہ سورت ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو 11 مرتبہ پڑھ کر نماز کو پورا کرنا ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ اب یہ عمل کتنی بار ہو گیا کہ یعنی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 10 مرتبہ ہو گئی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ ہو گئی۔ اور اب اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور سجدہ کرنا ہے، اور اس سجدے میں جو 3 عمل ہیں آپ لوگوں نے ان کو پڑھنا ہے، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ کر، اور اس کے بعد توجہ اور دھیان کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا مانگنی ہے۔ اس سجدے میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یعنی چھوٹا درود شریف یا درود ابراہیمی، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی تیسرا کلمہ عظیم تک پورا پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ہی جو تیسری دعا ہے، یعنی جو آیت مبارکہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آیت مبارکہ اور یہ دعا بھی ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنی پریشانی، تکالیف اور مصیبت کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو بھی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف ہوگی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو یقین اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور تکالیف سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔